نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد باغ کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نصیحت پر بات چل رہی تھی. اس میں فرمایا کہ تم کتاب کے برتن بن جاؤ اور علم کا چشمہ، اور اللہ سے ہر دن کے رزق کا سوال ہر دن کر لیا کرو. توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل ہر چیز سے نرم ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ پہلی بات یہ فرمائی کہ کتاب کے برتن بن جاؤ، یعنی کتاب سے دوستی لگاؤ اور کتاب سے کچھ حاصل کرو، کچھ حاصل کر کے اپنے اندر جمع کرو اور علم کے چشمے بن جاؤ. یعنی چشمہ جو ہے وہ دوسروں کو سیراب کرتا ہے. ابھی ہر انسان کے اندر خوبی ہونی چاہیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. کہ بھلائی کی بات، خیر خواہی کی بات، تو اسے دوسرے تک پہنچانا چاہیے. اس حق کو ادا کرنا چاہیے کہ بھلائی خیر خواہی ہماری ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کا جو اثر ہے وہ دوسروں کے اندر منتقل ہو. پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ سے ہر دن کے رزق کا سوال ہر دن کر لیا کرو. اب یہاں پر رزق کے جو معنی ہے، اس سے مراد رزق ظاہر بھی ہے اور رزق باطن بھی ہے. ہماری نظر میں صرف رزق اسی کو سمجھتے ہیں کہ آدمی نے کتنا کمایا، کتنی دیہڑی لگی، کس طرح سے اس کا گزر بسر ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا. تو ہم نے رزق جو ہے وہ کھانے پینے تک محدود کر لیا. حالانکہ رزق اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور رزق انسان کا ظاہری بھی ہوتا ہے، رزق انسان کا باطنی بھی ہوتا ہے. انسان کی روز مرہ کی کمائی یہ بھی اس کا رزق ہے. اس کے پاس کوئی سواری ہے تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے. اس طرح سے سوچتا چلا جائے تو اللہ کے رزق کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے، اور اس رزق کے دائرے کی وسعت اتنی ہے کہ جس نے انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور جس طرح رزق ظاہر ہے اسی طرح سے رزق باطن بھی ہے. اب یہ ابھی نماز عشاء کی ادا کی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا رزق ہے جو ہمارے باطن کی غذا ہے. ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیا ہے؟ اس کے باطن کی غذا ہے، یہ رزق باطن ہے. ایک آدمی اللہ سے مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کیا ہے؟ رزق باطن ہے. کلمہ پڑھتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، کیا ہے؟ رزق باطن ہے. اور ہمیں دونوں قسم کے رزق کی ضرورت ہے. رزق ظاہر کی ضرورت بھی ہے، رزق باطن کی ضرورت بھی ہے. آج ہم رزق ظاہر کا تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن رزق باطن کا سوال نہیں کرتے. یا اللہ میں نیکی کی توفیق دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنی یاد میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما. کیوں کہ یہ ہمارا رزق باطن ہے.
یہ ہمارے قلب کی غذا بھی ہے، ہمارے روح کی غذا بھی ہے۔ جہاں ہم جسم کی غذا کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، تو وہیں پر اپنے رزق باطن کی دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، یا اللہ رزق باطن کو بھی بڑھا دے، جیسے رزق ظاہر کو بڑھا دے ایسے رزق باطن کو بھی بڑھا دے۔ اور جتنا رزق باطن انسان کا بڑھتا ہے اتنا ہی رزق ظاہر بھی کارآمد ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیکی میں لگے گا، اطاعت میں لگے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، پھر وہ رزق ظاہر بھی صحیح ذرائع سے حاصل کرے گا، اسے صحیح ذرائع کے اندر خرچ کرے گا۔ اور اگر رزق باطن اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اسے احساس نہیں ہوگا کہ کیا حاصل کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے، پھر حلال اور حرام کے درمیان پھر کوئی امتیاز نہیں ہوگا، پھر یہ کہے گا جہاں سے بھی مل جائے بس مل جائے۔ تو رزق کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اللہ سے اپنے رزق کا سوال کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ آج کیا ہے کہ ایک تذبذب کی کیفیت ہوتی ہے، تذبذب کی، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کل کچھ ملے گا یا کل بھوکا رہوں گا، کل پاکا ہوگا، کیا ہوگا۔ جبکہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی تم پرندوں سے نصیحت حاصل کرو، کہ پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو سیراب ہو کر آتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس پرندے کا اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا ہے، اللہ پر بھروسہ توکل اتنا ہے کہ کل کی فکر نہیں ہوتی، اسے یقین ہے کہ جس رب نے آج کھلایا ہے وہ رب کل بھی کھلائے گا۔ لیکن انسان کا اس بات پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1 سال کا رزق آج ہی مل جائے، ساری زندگی کا آج ہی مل جائے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر اس کا یقین نہیں ہے۔ لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اور بعض اللہ کی نیک بندیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ کی ذات پر بڑا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ بڑے عادل اور بڑے نیک بادشاہ تھے۔ ایک ان کی بیٹی تھی، تو اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی جب بچی بالغ ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے اس کا رشتہ تلاش کرو، جب رشتہ مل جائے اس کا رشتہ کر دو، اس کا نکاح کر دو۔ تو اہلیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی بچی جو ہے بالغ ہو گئی، کہا کہ بہت اچھا، اب رشتے کی تلاش شروع کی۔ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اپنے حلیے سے بہت ہی غریب اور مخلوق الحال نظر آتا ہے، لیکن وہ نماز جو پڑھ رہا ہے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ اتنے اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں اتنا خشوع ہے، خضوع ہے، اتنی بنی سنوری بھی اس کی نماز ہے، آج تو افسوس یہ کہ ہم اپنی نماز سے محنت نہیں کرتے، بس نماز کیا ہے، اٹھک بیٹھک ہم نے بنا لی ہے نماز۔ ارے بھائی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، نماز کوئی اجرت میں کرنے کا کام نہیں ہے، نماز تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی چیز ہے۔ کہ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ ویسے تسبیح تو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پڑھ لیں گے مسجد میں، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو ٹکرے ماریں گے، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک۔ نماز کو صحیح آداب کی رعایت کے ساتھ اور سنن کی رعایت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، جب وہ نماز قیمتی نماز بنتی ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی نماز کا ظاہر ایسا ہے اس کا دل کیسا ہوگا، دل میں خشوع کیسا ہوگا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں جی میرا نکاح تو نہیں ہوا۔ تو پوچھا کہ
تم کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی میں اتنا غریب آدمی ہوں، ایک جھونپڑی میرے پاس ہے، میری جھونپڑی میں بھی کچھ نہیں ہے، تو بھلا مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ جس کے پاس دنیا کی زندگی کی کوئی آسائش نہ ہو، بھلا اسے اپنی لڑکی کون دے گا؟ کہنے لگے کہ اگر شاہ شجاع کرمانی تمہیں اپنی بیٹی دے تم قبول کرو گے؟ کہنے لگا جی آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ بھلا وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، شاہ شجاع کرمانی بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ ایک ایسے غریب اور مخلوق الحال کو اپنی بیٹی کیسے دے گا؟ کہا کہ میں ہی شاہ شجاع ہوں، میں اپنی بچی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کو قبول ہے؟ کہا جی آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ بچی کے پاس گئے، بچی کو جا کر اطلاع کی کہ بھائی ایک نوجوان ہے، بہت ہی نیک ہے، بہت ہی متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بس میں اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا جی بہت اچھا۔ اب وہ شہزادی تھی، لیکن کس درجے کی نیک اور متقی، کس درجے کا اس بچی کے اندر تقویٰ کہ باپ کہہ رہا ہے کہ وہ غریب ہے لیکن ہے نیک اور متقی۔ کہا جی مجھے منظور ہے۔ بچی نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد جب رخصتی ہوئی اور وہ اپنی دلہن کو لے کر اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے وہاں پر جو دیکھا کہ ایک پانی کا گھڑا ہے، اس کے ڈھکن پر ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا کہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے کہا نوجوان نے، میں تو پہلے ہی آپ کے والد سے کہتا کہ بھئی یہ شہزادی ہے، اس کا میرے ساتھ گزر کیسے ہوگا؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ اتنا نیک ہے، اتنا متقی ہے، اس کی زندگی تو توکل کے اوپر ہے اور اس کے پاس تو کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے۔ اب میں جو اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس پانی کے گھڑے پر ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے صبح روزہ رکھا تھا تو میرے پاس سوکھی ہوئی روٹی تھی، تو آدھی روٹی تو میں نے صبح کھا لی سحری میں، اور یہ آدھی روٹی بچ گئی تو میں نے اسے رکھ لی اور یہ سوچ کر رکھ لی کہ شام کو پانی میں بھگو کر اسے افطار کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ روٹی کا ٹکڑا یہاں سے باہر نہیں جائے گا میں اندر نہیں آؤں گی، کیونکہ میرے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ تو بڑے اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، تو یہ کیسا توکل ہے کہ جس اللہ نے صبح آپ کو کھلایا ہے وہ اللہ شام کو نہیں کھلائے گا؟ تو یہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین کا ہونا۔ آج اللہ پر اس درجے کا توکل اور یقین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کا انسان رزق کے معاملے میں پریشانی کا شکار ہے کہ آج ہر آدمی مہنگائی کا رونا تو روتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں اگر گناہوں کو چھوڑ دوں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں، ارے اللہ میرے لیے ایک نہیں 10 راستے بنا دے گا، 100 راستے بنا دے گا، لیکن پہلے اللہ کا بن تو جا، اللہ کی نافرمانی کو تو چھوڑ دے۔ ایک طرف گناہوں کی لذت کے اندر مبتلا ہے اور دوسری طرف چاہتا ہے کہ میں مجھ پر اللہ کی رزق کی بارش ہو جائے، برسات ہو جائے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے جو رزق کے جو راستے اور دروازے ہیں وہ تو تو نے بند کر رکھے ہیں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن تو گناہوں کی چھتری تان کر کھڑا ہوا ہے، بھلا تجھ پر وہ رحمت کیسے برسے گی؟ تو آج یہی کیفیت ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی صحت کے اندر عافیت ہو، جس دن اس کی جسم میں کوئی بیماری نہ ہو اور ایک دن کا رزق اس کے پاس موجود ہو، کہ آج کے دن کا رزق اس کے پاس موجود ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، عافیت کے ساتھ وہ شخص ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے شکر کرنا چاہیے۔ لیکن آج تو کیفیت یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکرا ہے، شکر اس کی زبان پر نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نعمت کو نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے۔ اور جب وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنی نعمت کی قدردانی اسے اندر سے محسوس نہیں ہو رہی، وہ اپنی نعمت کی قدر نہیں کر رہا، وہ دوسروں کو دیکھ کر اسے اپنی نعمت بہت ہلکی معلوم ہو رہی ہے، اسے بہت چھوٹی معلوم ہو رہی ہے، کم درجے کی معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر بجائے شکر ہونے کے اس میں شکوہ آ گیا کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ اور ایسا کبھی کرنا نہیں چاہیے، زندگی پریشانی کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ایسا آدمی زندگی میں کبھی آسودہ حال نہیں ہوتا، کبھی خوشحال نہیں ہوتا، کتنا ہی اسے ملتا چلا جائے، کیوں؟ اس کی نظر اپنی نعمتوں پر نہیں ہوگی، اللہ کی عطا پر نہیں ہوگی، اس کی نظر دوسروں پر ہوگی۔ اور جب دوسروں کو دیکھے گا ہمیشہ پریشان رہے گا، کبھی خوشی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی، اندر ہی اندر ایک جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، ایک حسد کے اندر مبتلا رہے گا، ایک گھٹن کے اندر مبتلا رہے گا کہ فلاں کو یہ ملا، فلاں کو یہ ملا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کا واقعہ بیان کیا کہ بہت بڑے نواب تھے، بڑی ریاست کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ اپنے محل کی بالکنی پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے، باغ میں ایک غریب مزدور آیا۔ اس غریب مزدور نے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنا ایک رومال کھولا اور موٹی موٹی 2 روٹیاں نکالی، اس نے کھائی، پانی پیا اور پتھر پہ سر رکھا اور سو گیا، بڑے مزے سے سو گیا۔ اب نواب صاحب کی کیفیت یہ تھی، باوجود اس کے کہ مالداری تھی، ریاست کے مالک تھے، لیکن ان کے معدے کے اندر ایسی بیماری تھی کہ اطباء نے کہا کہ آپ صرف کسی کپڑے میں قیمہ جو ہے وہ چوس سکتے ہو، کھا بھی نہیں سکتے، تاکہ اس کی غذائیت آپ کو مل جائے۔ اب انہوں نے غریب آدمی کی جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے دل میں وہ یہ تمنا کرتے تھے، انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ بھائی کوئی مجھ سے میری ساری مال و دولت لے لے، لیکن اس کو جو صحت حاصل ہے نا یہ مجھے مل جائے، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن یہ صحت مجھے مل جائے۔ تو پتہ چلا کہ صحت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہوتا اور آپ اس سے کچھ مانگتے تو کیا مانگتے؟ تو کہا کہ اس سے صحت مانگتا۔ تو پتہ چلا صحت کی جو نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کے پاس صحت ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ رزق بھی کما سکتا ہے، وہ محنت بھی کر سکتا ہے، مزدوری بھی کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس صحت ہے اور ایک کے پاس مال ہے، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے۔ اب جس کے پاس صحت کی دولت ہے، صحت کی نعمت ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو بہت بڑی نعمت اس کے پاس ہے کہ یہ رات کو آرام کی نیند سو جاتا ہے۔ اور جس کے پاس دولت ہے اسے باوجود نیند کی گولیاں کھانے کی نیند نہیں آتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی نام کس چیز کا ہے؟ زندگی کسی مال و دولت کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی سامان تعیش کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے اطمینان اور سکون کا۔ اب اطمینان اور سکون جس کو جس طرح بھی حاصل ہو جائے، ایک غریب آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اسے نہ کسی کا لینا ہے نہ دینا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو خوشی سے جا کے سو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ راحت کے اندر ہے، اطمینان کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، اسے جھونپڑی میں سکون حاصل ہے۔ اور ایک آدمی عالیشان مکان میں رہتا ہے، بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، سب کچھ اس کے پاس ہے، فیکٹری بھی ہے، بڑا کاروبار بھی ہے، لیکن اس کے اوپر غم اور فکر سوار ہے۔ اس نے کہا کہ کسی کا اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے، رات دن یہی فکر ہے کہ یہ قرض کیسے اترے گا اور قرض وصول کیسے ہوگا، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اب عالیشان مکانوں میں ہے، سامان تعیش اس کے پاس موجود ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ مال و دولت کا ہونا یا مال و دولت کو جمع کر لینا یہ کوئی آرام اور سکون اور راحت اس کا نام نہیں ہے۔
راحت و سکون جس چیز کا نام ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. وہ راحت و سکون سامان کو نہیں کہتے، سامان تعیش کو نہیں کہتے. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ راحت الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے. آج لوگ اسباب راحت تو جمع کر لیتے ہیں، اچھا مکان، اچھا بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، ساری سہولیات. یہ کیا ہے؟ یہ راحت نہیں ہے، اسباب راحت ہے. اس اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا، دھوکے میں پڑ گئے اور اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اب دن بدن اس سامان کو تو بڑھا رہے ہیں، لیکن جتنا جتنا وہ سامان بڑھتا چلا جا رہا ہے زندگی کی پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، زندگی سے سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ اطمینان اور سکون نام ہے قناعت کا، کہ اپنی زندگی کے اندر آدمی قناعت کو لے آئے کہ جو مل گیا اس پہ راضی ہو جائے اور اپنی زندگی میں شکر کو غالب کر لے اور کسی چیز کا اپنے کو اہل نہ سمجھے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. اللہ نہیں دیتا، آپ کا کوئی زور ہے، وہ مالک نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے، آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. تو کسی چیز پر کبھی اپنا حق نہیں جتلانا چاہیے، اپنا کوئی استحقاق نہیں ہے. جو مل جائے اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کی دین ہے. اور جب اس کی دین ہے تو کیا ہے؟ شکر ہے، شکر ہے. اور اس پہ راضی رہنا ہے. راضی رہنا کیا ہے؟ قناعت ہے. تو جس کی زندگی کے اندر یہ قناعت آ جائے اور شکر آ جائے، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے. اور اگر نہ شکر ہو نہ قناعت ہو، پھر حرص ہوگی، طمع ہوگی، لالچ ہوگی، پھر بجائے شکر کے شکوہ ہوگا. زندگی بے چینی کے ساتھ گزرے گی، چاہے وہ عالی شان محلات میں رہتا ہو، عالی شان نعمتوں کو استعمال کرتا ہو، لیکن زندگی بے چینی کے ساتھ گزرے گی، پریشانی کے ساتھ گزرے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ سے ہر دن کے رزق کا سوال ہر دن کر لیا کرو. یعنی زیادہ حرص اپنے اندر پیدا نہ کرو، زیادہ ہوس کا شکار نہ ہو. کیونکہ جب مال اور دولت آتا ہے تو آزمائش لے کر آتا ہے، امتحان لے کر آتا ہے. اور وہ آزمائش یہی ہوتی ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے یہ جو غلام ہے، کہ میرے جو ملازم ماتحت ہیں، یہ تو بڑے آرام سے سوتے ہیں اور مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی. تو وزیر نے کہا کہ حضور یہ 99 کا چکر ہے. اس نے کہا میں سمجھا نہیں 99 کا چکر کیا ہوتا ہے. اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے کسی ملازم کو 100 اشرفیاں دے دیجئے. اشرفی کی تھیلی ہوتی تھی، سونے کی گنیاں ہوتی تھیں. تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ معمولی سی بات ہے. تو اس نے دے دی. تو جب اس کو دی تو وزیر نے کسی ترکیب سے ایک اشرفی اس میں سے نکال دی اور کہا کہ جاؤ میاں، بادشاہ کی طرف سے تمہیں 100 اشرفیاں ملی. خوش ہو گیا، غریب آدمی تھا، اس کے تو وارے نیارے ہو کے بیٹھے بٹھائے وہ تو لکھپتی ہو گیا. اب وہ جب گھر گیا تو بیوی کو کہا کہ دیکھو یہ 100 ہے، یہ 100 اشرفیاں ملی ہیں، آج تو بڑے مالدار ہو گئے، یعنی بیٹھے بیٹھے ملینئر ہو گئے. اس نے کہا اچھا لاؤ میں گن تو لوں. تو بچے بیٹھے گننے کے لیے، تو کہا 99 ہے. تو بیوی نے کہا چلو میں گنتی ہوں. اس نے گنی، اس نے کہا 99 ہے. اس نے کہا تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں. اس نے گنے تو 99. اب بیوی نے کہا کہ اتنی بادشاہ نے قیمتی چیز دی اور یہ کہیں راستے میں گرا کر آ گئے، اتنی بھی تمہیں تمیز نہیں ہے. اب پریشان ہو گیا کہ ایک کہاں چلی گئی. اب باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے، چراغ جلاتا ہے، راستے میں جاتا ہے آتا ہے. ساری رات جاگتے جاگتے گزر گئی، ایک اشرفی کہاں چلی گئی. اب صبح کو جب پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا، روز تو یہ بڑا فریش آتا تھا. تو آج اس کی یہ فریشنس کہاں چلی گئی. تو پوچھا کہ کیا ہوا. تو کہا جی حضور آج تو یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ نے تو 100 دی تھی اور جب گھر پہنچا وہ 99 تھی. مجھ سے بڑی حماقت ہوئی، ایک کہیں راستے میں گر گئی. تو وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ آپ نے دیکھا یہ سارا 99 کا چکر ہے.
کہ 99 تو اس کے پاس موجود تھی، لیکن اسے فکر کس کی تھی؟ ایک کی فکر تھی۔ تو اسی طرح ہمارے پاس بے حساب نعمتیں ہوتی ہیں، وہ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کسی کی ایک نعمت کو دیکھ کر ہماری راہ ٹپکنے لگتی ہے، ہم اس 99 کو بھول جاتے ہیں، اس ایک کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو سکون برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قناعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، قناعت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، حرص و حوث سے، طمع سے، لالچ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی یاد کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس ملک میں انتشار پھیلانے والے، شر پسندی کرنے والے، یا اللہ جلاؤ گھیراؤ کرنے والے، لوگوں کے جان، مال، املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ جو ان کی سرپرستی کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کو بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، اسے امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔
یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کی تربیت کا یا اللہ غیب انتظام فرما، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما، اس سے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے قرآن کے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کے موانع سے رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنی مدد اور نصرت کو نازل فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں یا اللہ خدمت کرنے والے تعاون کرنے والے انہیں دارین میں اس کی جزا عطا فرما، دارین کی دائمی نعمتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ جو حجاج کرام یا اللہ حج کے لیے جا چکے جانے والے ہیں سب کو حج مقبول حج مبرور عطا فرما، یا اللہ سب کے لیے مناسک کے حج کی ادائیگی کو آسان فرما، یا اللہ باادب وہاں کی حاضری باادب وہاں کا قیام نصیب فرما، وہاں کے انوار و برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یا اللہ جانے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں یا اللہ سب کے لیے جانے کے اسباب غیب سے پیدا فرما، یہ شرف یہ سعادت زندگی میں بار بار نصیب فرما، یا اللہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے یا اللہ ان ایام کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس کے دنوں کی برکتیں عطا فرما، اس کی راتوں کی برکتیں عطا فرما، اخلاص کے ساتھ یا اللہ قربانی کی توفیق عطا فرما، جملہ عبادات کو قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔